हयात नावल बाय एन नून अलीफ एपिसोड 25। दादी इन लॉ, आप लोग रस्म वगैरह नहीं करते शादी में? बीवी से तो मैंने गन पॉइंट पर शादी की थी तो कोई रस्म नहीं हुई, मगर मनाल और आसर की भी एकदम सिंपल रीज़न बताएं। कोई कह ही नहीं सकता था कि ये शादी का घर है। सिर्फ अजीज़ व अकरबा के अलावा कोई ना था, जो सिर्फ 15-20 लोगों पर मुश्तमिल थे। गाना बजाना तो हराम है, मगर कोई और रस्म का भी कोई नामो निशान नहीं था। और ये पॉइंट नौफिल अहमद ख़ान जानने का ख्वाह था। बात यह है बच्चे, निकाह सुन्नत है और सुन्नतें रस्म व रिवाज के साथ अदा नहीं होती। सुन्नत तो बस नबी के तरीके पर चलने का नाम है, जो सादगी पर मुनहसिर है, जो लोगों के लिए आसान है, और जो मुश्किल हो जाए वो सुन्नत होगी ही नहीं फिर। और नबी का तरीका निकाह की सुन्नत का बस यह है कि कम से कम खर्च हो, अजीज़ व अकरबा को दावत दो की खुशी का मौका है, और बस। रस्म का तो नाम ही नहीं। तो फिर निकाह में रस्म को बढ़ाना सुन्नत तो नहीं कहलाएगा, ये तो बिद्दत हो जाएगी, और बिद्दत शिर्क का दूसरा नाम है। मुँह दिखाई जिसे लोग रस्म कहते हैं, ये रस्म नहीं सुन्नत है। वो भी इसलिए कि एक लड़की अपने सबसे कीमती चीज़ तुम्हें सौंपती है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम भी इसे कोई कीमती चीज़ तोहफे में दो। मगर इसके अलावा सब कुछ हराम है। अगर एक 10 मिनट के हराम काम में 10 दिनों के हराम काम शामिल हो जाएं तो क्या वो हलाल नज़र आएगा? क्या वो शादी फिर कामयाब ठहरेगी? मेरे बच्चों, आज तलाक़ें क्यों हो रही हैं? मियाँ बीवी एक दूसरे से बेजार क्यों हैं? बच्चों की परवरिश अच्छी क्यों नहीं हो रही है? औलाद नाफरमान क्यों पैदा हो रही है? घर के घर तबाह क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इस बिल्डिंग यानी शादी की बुनियाद ही कीचड़ से रखी गई है, और कीचड़ की बिल्डिंग को गिरने में वक्त नहीं लगता। जिस सन्नत को मेरे रब ने अपनी निशानियों में से एक किया है, जो मोमिन का निस्फ़ ईमान है, इसमें लोगों ने हराम की आमेज़िश कर दी है, और यही चीज़ इनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए काफ़ी है। निकाह मेरे अल्लाह ने हराम से बचने के लिए करार दिया है, मगर आज निकाह को ही लोगों ने गुनाह बना डाला। ऐसी मनहूसियत निकाह में शामिल कर दी कि ना मर्द हराम से महफूज है ना औरत। आज मुसलमानों की शादी और गैर मुस्लिमों की शादी में क्या फ़र्क है? सिर्फ यही कि वो फेरे लेते हैं और हमारा मौलवी निकाह पढ़ाता है, बाकी तो रस्म वही इनकी, वही मुसलमानों की। तो क्या कभी हराम और हलाल एक साथ यकजा हो सकते हैं? ये दोनों कभी यकजा नहीं हो सकते। इनमें से एक आएगा तो दूसरा चला जाएगा। ग्रेट दादी इन लॉ, अल्लाह सारे मुसलमानों को इस सुन्नत की समझ दे, और शुक्र है इसका मेरी शादी में कोई बिद्दत नहीं हुई, और वो वाकई अल्लाह का शुक्रगुजार हुआ था, और इसे समझ आया था इसका रिश्ता इतना कामयाब क्यों था। इसलिए हमारे यहाँ कोई रस्म व रिवाज का अमल दखल नहीं किसी भी काम में। अल्लाह का ये बड़ा एहसान है। क्या बात है बीवी, तुम क्यों खामोश हो? नौफिल अहमद ख़ान ने हाथ की तरफ देखा, जो दादी की बात गौर से सुन रही थी मगर बिल्कुल खामोश थी। इसके पूछने पर दादी, राबिया बेगम और फ़ायज़ा बेगम ही मुतवज्जा हुई थीं। आपने मुझे मुंह दिखाई नहीं दी, और ऐसे ही। अगली बात नौफिल अहमद ख़ान के हाथ ने रोक दी थी, जो इसके मुंह पर टिका था। मिल जाएगा बीवी, ज़रा सब्र। नौफिल अहमद ख़ान के झींप और हयात के सबके सामने की गई बेवकूफ़ी पर वो तीनों सर झुकाकर अपनी मुस्कुराहट रोकने लगी थी। इतना बेबाक इंसान अपनी बीवी की किसी न किसी बात पर सबके सामने पजल हो जाता था। तो कब देंगे? मैं फिर से दुल्हन बनती हूँ, फिर देना। आपकी ये सुन्नत रह गई है ना अदा करने से? बिल्कुल बीवी, ये सुन्नत है, हम भी अदा करेंगे, मगर अपने घर जाकर। अभी सबके सामने ऐसी बात नहीं बोलते। इसके कान में सरगोशी करके इसे समझाता देख वो तीनों हंसने लगी थीं, जो नौफिल अहमद ख़ान की झींप का ही सबब था। मगरिब बाद निकाह हो गया था। मेहमान खाना खाकर रुखसत हो रहे थे। दोनों निकाह एक साथ हुए थे, और अब ये लोग अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। मैं रुक जाऊँ क्या प्लीज़? सब लोग थोड़े सेंटी हैं। जाते वक्त वो अब रुकने के लिए ज़ोर दे रही थी। इसके चेहरे पर मोहम सी उम्मीद देखकर इसने अपने दिल को खामोश करवाकर, जो इसके रुकने का सुनकर फड़फड़ा रहा था, इसे इजाज़त दे दी। जज़ाकल्लाह, आप सच में बहुत अच्छे हैं। खुशी से कहती वो अंदर चली गई। अपनी खुशी में वो इसकी उदासी महसूस ही नहीं कर पाई, और वो अपने उदास दिल को देखता बाहर निकल गया, जहाँ अल्हान मिनाल को लाने की तैयारी में था। इसकी गाड़ी भी एक अलग थी, जिसमें वो दोनों अकेले जा रहे थे। नौफिल भाई को क्या हुआ एकदम से इतने अपसेट? अहमद की आवाज़ पर जूस पीती हयात इसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। दिल एकदम परेशान हुआ था। ओह, अब समझा कि बीवी जो यहाँ क़याम फरमा रही हैं तो जनाब उदास है। क्या ज़्यादा उदास थे? बहुत ज़्यादा। लबों को बीज कर अहमद ने इसकी रोने शक्ल देखकर अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। दादी, इसके मनमनाने पर दादी मुस्कुराई थी। अगले हफ्ते 3 दिन की जमात में जाएगा तो तब आ जाना, अभी चली जा। और यहाँ रुकने पर जितनी खुश थी, वापस अपने शौहर के पास जाने इससे भी ज़्यादा खुश थी। दादी अपनी हयात बदल नहीं गई। नौफिल भाई के आगे तो इसको कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं नहीं बदली, मगर उन्होंने खाना नहीं खाया, और अब आप बता रहे हैं वो उदास हैं, तो अब खाएंगे भी नहीं। और सुबह मैं फिर ऑफिस भी ऐसे ही चले जाएंगे। वो मुझे अपने हाथों से खिलाते, इतनी फ़िक्र करते हैं। अगर मैं नहीं करूँगी तो अल्लाह नाराज़ होगा ना, है ना दादी? इसके मासूमियत से कहने पर दोनों ने इसके लिए नज़र बद से हिफाजत की दुआ पढ़ी थी।
ہاں میری بچی تو جا، اللہ برکت دے تمہارے رشتے میں بھی اور زندگی میں بھی عافیت کے ساتھ۔ تو میں بتا دوں نوفل بھائی کو کہ اداس نہ ہوں، آپ کی خوشی آ رہی ہے۔ نہیں نہیں بھائی، آپ الہان بھائی سے کہیں کہ میں ان کی گاڑی میں جاؤں گی، انہیں پتہ نہ چلے۔ اس کے بچوں جیسے انداز میں دونوں مسکرائے تھے۔ پھر احمد نے اسے وہ الہان کی گاڑی میں مکمل چھپ کر بیٹھی تھی۔ منال بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی کیونکہ وہ حد درجہ نروس تھی اور اس کا ساتھ پا کر انتہائی خوش تھی۔ حیات منال کو اس کے روم میں اچھے سے بٹھا کر اپنے گھر جا چکی تھی۔ اب ایک دروازہ باہر سے بھی ہو گیا تھا اور اندر سے بھی۔ وہ کافی نروس تھی اپنی دعا کی قبولیت سے مارے تشکر کے۔ بار بار اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ وہ بیڈ پر انتظار کرنے کے بجائے ونڈو میں آسمان میں نظریں جمائے شاید اپنے رب سے موّے گفتگو تھی۔ جب ایس پی الہان اندر آیا تھا، کچھ دعائیں ایسے ہی مستجاب ہوتی ہیں، اتنے امتحانوں کے بعد میرے رب کا مرحم عظیم ہے۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ شاید ماں باپ کی دائمی جدائی اور ان کی زندگی میں شادی نہ کر پانے کا بھی دکھ تھا۔ مجھ سے محبت کرو گی منال؟ اس کی خاموشی پر الہان نے پوچھا تھا۔ بولو نا منال، کیا مجھ سے محبت کرو گی میری طرح؟ اب کہ اس کا چہرہ اونچا کیا تھا، منال نے اس کی طرف نظر کی تھی جس کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور وہ دلہن بنی منال کو عقیدت سے دیکھ رہا تھا۔ اور محبت تو وہ 6 مہینوں سے اس سے کرتا آیا تھا، جس کی خبر اس کے رب اور نوفل احمد خان کے سوا کسی کو نہیں تھی۔ خود وہ بھی اس محبت کو چھپا کر رکھتا، کہیں نامحرم سے ہونے کی وجہ سے وبال نہ ہو جائے۔ اور شاید اس کے رب کو اس کی یہی ادا بھائی تھی۔ اس نے جس حرام سے خود کو بچایا، اللہ نے وہی حلال کر کے اسے دیا۔ ان دونوں کا ایک جیسا ہی حال تھا۔ منال کو یہ بات حیات بتا چکی تھی کہ ایس پی الہان اسے 6 مہینوں سے چاہتے آ رہے ہیں۔ میں آپ سے محبت نہیں کروں گی، منال کے کہنے پر اس نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اندر بہت ہی کچھ تھم سا گیا تھا۔ کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھنے کے بعد وہ گیا ہوا تھا۔ اوکے، بہت تھک گئی ہوگی، چینج کر کے ریسٹ کریں۔ بمشکل کہتا وہ پلٹا تھا جس سے اتنی محبت کی، وہ اسے اس کی محبت کے بغیر چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس رشتے کی تکمیل میں اسے منال کی مکمل محبت چاہیے تھی، جس میں شاید اس کی نظر میں وقت درکار تھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کروں گی، ایک بار پھر کہہ کر خاموش ہوئی تھی، اور الہان کو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دے گئی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ غمزدہ تو وہ پہلے سے ہی تھا، اور اب اور ہو گیا تھا۔ 2.5 مہینوں سے جو وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے غموں کو چھپاتے ہوئے اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے، آج شدت سے انہیں ان غموں کو بانٹنے کے لیے سہارا چاہیے تھا۔ میں آپ سے محبت نہیں کروں گی، کیونکہ اب کی بار بڑھتے قدم اس کی کیونکہ سے رکے تھے۔ شاید وہ محبت نہ کرنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے یہ جو آپ سے ہوا ہے وہ محبت سے بھی آگے کی چیز ہے، عشق سے کم، سے محبت سے زیادہ۔ میں نے آپ کو دعاؤں میں نہیں مانگا، اللہ کے سامنے ایک نامحرم کو مانگنے کی ہمت نہیں تھی۔ شرم آتی تھی بے حیائی سے، اور اس اللہ کو معلوم تھا کہ اس کی بندی کو ایک محافظ سے محبت و عقیدت ہو گئی ہے۔ نظریں ابھی بھی آسمان میں ٹکی ہوئی تھیں، مگر الفاظ اور لہجہ بتا رہا تھا محبت کمال ہے۔ اور الہان کو محسوس ہوا کسی نے اس کے دل کو چاک کر کے اس میں سارے غموں کو دھو دیا ہے۔ اس کی محبت یک طرفہ نہیں تھی، اور دونوں ہی اپنے اپنے رب کی محبت کو ایک دوسرے پر فوقیت دی تھی۔ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا سے منہ موڑا تھا، تو اللہ نے ان کی رضا کو اپنی رضا سے پورا کیا تھا اور وسیلہ بنایا تھا نوفل احمد خان کو۔ اتنی خاموشی سے کیوں جا رہے تھے؟ اگر میں نہیں کہتی تو؟ اس کے سینے سے لگی وہ شکوے کر رہی تھی، اور الہان تو بس اپنی محبت کی تکمیل میں سرشار تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، عورتوں کے معاملے میں مجھ سے ڈرو۔ ممکن ہے میرے خود کے تم پر مسلط کرنے سے تمہیں تکلیف پہنچتی تو میں اپنے رب کو کیا جواب دیتا جب وہ پوچھتا کہ میں اتنا نفس پرست تھا؟ حالانکہ میں حق پر تھا، مگر پھر بھی میں اپنے رب کے لیے تم سے عقیدت رکھتا ہوں۔ بہت اچھے ہیں آپ۔ یہ تفسیر سن کر ہوا ہوں جو جناب نوفل احمد خان نے کل ہی مسجد میں کی، تب میرے رب نے مجھے اس کی سمجھ دی۔ نماز شکر ادا کریں، جھجکتے ہوئے منال نے پوچھا تھا، جسے سن کر الہان اسے اور شدت سے گلے لگا گیا تھا۔ ہم اپنے رب کے لیے ایک دوسرے کو چاہیں گے۔ اللہ نے اپنی محبت دکھا دی، ہمیں پاک نکاح میں دیا، جس میں حرام کی آمیزش بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ہماری باری ہے۔ اور پھر دونوں اپنے رب کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں سے خود کو سیراب کرنے لگے تھے، کیونکہ یہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے انعام تھا۔ نوفل احمد خان سیدھا اپنے روم میں گیا۔ وہ جانتی تھی وہ کھانا نہیں کھائے گا، اسے تو یہاں حیات کی موجودگی کی بھی خبر نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی نقاب میں تھی، اور اس کی وجہ نوفل احمد خان کے سامنے ہی عیاں ہونے والی تھی۔ اس نے فائزہ بیگم کا پیک کیا ہوا کھانا اوون میں گرم کیا اور اچھی طرح دسترخوان پر لگا کر اپنے روم کی طرف گئی تھی۔ اب تک نوفل احمد خان اس سے زیادہ خوش رخت آیا تھا، جس کے لیے سرپرائز پلان کرنے پر وہ حد درجہ مسرور تھی۔ بیوی، یار کیوں رک گئی ہوں وہاں؟ جانتا ہوں ان لوگوں کا بھی حق ہے، مگر گھر پہ ہوتا ہوں تو آنکھوں سے اوجھل بھی تم برداشت نہیں ہوتی۔ افسردہ سی آواز دروازے میں کھڑی حیات کے کانوں میں پہنچی تھی، اور طاؤس پڑتی
وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی نوفل احمد خان کے پیچھے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اتنے ڈھیلے نقاب میں بھی وہ چھوٹی ہی دکھائی دیتی تھی، اپنے آپ کو کسی کے حصار میں دھیرے دھیرے قید ہوتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا، اور لمس کو پہچانتے ہی وہ جھٹکا کھا کر پلٹا اور حیات کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، اور جتنا حیران ہوا تھا اتنی شدت سے اسے گرد حصار قائم کیا۔ بیوی، کیا سچ میں ہو یقین کرنے کے لیے اپنی بے بہا شدتوں کا استعمال کیا تھا، اور پھر وہ اسے ایسے ہی گود میں اٹھا کر گھومنے لگا تھا۔ کیا کر رہے ہیں، چکر آ جائے گا۔ اس کے بوکھلانے پر رکا تھا مگر اسے نیچے نہیں اتارا تھا۔ کیسی آئیں، اور جب رکنا تھا تو پھر احمد بھائی نے کہا کہ آپ بہت سیڈ لگ رہے تھے، تو بس پھر میرا دل نہیں کیا رکنے کا۔ اسے گلے میں اپنے ہاتھوں کو ڈالے وہ معصومیت سے بتا رہی تھی۔ بیوی، بیوی کیا ہو یار تم، کتنا ہو اور ایڈکٹ کرو گی اپنا، اور میں ہی ساتھ کیوں نہیں، میرے ساتھ ہی کیوں نہیں آئی؟ آپ کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ اس کے سر جھکا کر کہنے پر وہ مسرور ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ تو کرو پھر خوش، نیچے تو اتارے تبھی تو کروں گی۔ اوکے اب کرو۔ نیچے اترتے ہی اس نے برقع نکالنا شروع کیا، اور پھر نوفل احمد خان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اسے اس کی 2 مہینوں پہلے خواہش یاد آئی تھی۔ بیوی، کیا میرے لیے ساڑی پہنو گی؟ اور حیات نے کہا تھا کہ یہ شریف لباس نہیں ہے، مگر آج وہ پہنے کھڑی تھی، وہ بھی مکمل سج دھج کے ساتھ، جس میں نوفل احمد خان اس کی رعنائیوں کو بغیر کسی احساس کے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر حیات کو ہنسی تو بہت آئی مگر کنٹرول کر گئی۔ بیوی، یہ تم ہو؟ وہ اب تک شاکڈ تھا۔ جی میں نے دادی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ شوہر کے لیے صرف اس کے سامنے چاہے جیسے رہو، اور جو شیاطین اور جنات گھر میں ہوئے تو کوئی بھی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے، کیونکہ میں نے تقریباً 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ان سب کو بھگا دیا ہے۔ ایک بار پڑھنے پر حفاظت ہو جاتی ہے تو پھر 21 بار پر اللہ کیسے ہمارے گھر میں شیطانوں کو داخل ہونے دے گا؟ اس کے معصومیت سے بتانے پر نوفل احمد خان نے اسے کمر سے پکڑ کر زمین سے اوپر بچوں کی طرح اٹھایا اور خود پر جھکا لیا۔ اب کھانا کھائیں، ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ جب کافی دیر بعد بھی اس کی شدتوں میں کمی نہیں آئی تو وہ زبردستی اسے پکڑ کر کھانے پر لائی، جہاں نوفل احمد خان اسے پھر اپنے گود میں بٹھا چکا تھا، اور اب تو حیات بھی شان سے بیٹھتی تھی۔ کس نے باندھی یہ ساڑی؟ میں نے، پپھو سے سیکھ کر ان سے ہی بندھوا لیتی۔ آپ کو نہیں پتہ عورتوں کو عورتوں کے سامنے بھی کپڑے تبدیل نہیں کرنے چاہیے، تو پھر ان سے پہن کیسے سکتے ہیں؟ میری پیاری بیوی، اللہ کی لاڈلی بندی، اس معاملے میں تو بہت توپ ہو۔ ایک بات بتاؤ، تم نیچے مدرسے میں عورتوں کے سامنے بھی چہرہ نہیں کھولتی؟ کیوں؟ اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے نوفل احمد خان نے پوچھا۔ حیات حیرت سے اس کی طرف مڑی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ مسٹر عادل نے بتایا، ان کی بیوی بھی آتی ہے نا پڑھنے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے سامنے چہرہ تو کھول ہی سکتے ہیں، تو بتاؤ کیوں نہیں کھولتی؟ اسی لیے، یہی وجہ ہے نہ کھولنے کی، نپے تلے لہجے میں جواب دیا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا۔